آپ سا دو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دو جہاں میں۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اللہ کے بے بہا کرم اور بے بہا فضل میں ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں بھی بالکل خیریت سے، اللہ کے بے بہا کرم اور فضل میں، اللہ کی رحمتوں میں ہوں۔ اللہ اپنی رحمتیں بنائے رکھے ہم سب پر، آمین ثم آمین۔ آج دل بہت پریشان، بہت ٹینشن میں تھا، نیند نہیں آ رہی۔ یہ سوچ سوچ کر دماغ میں ایسی بات گھس گئی ہے کہ نکل ہی نہیں رہی ہے، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہ میں شیئر کروں۔ کیا جو میں سوچتی ہوں یا میرے دماغ میں ہے وہ آپ لوگ بھی سوچتے ہیں؟ تو چلیں ہم بات شیئر کرتے ہیں۔ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے گھر اخبار آتا تھا، ابو اخبار پڑھا کرتے تھے، وہ پھر چھوڑ کر چلے جاتے تھے تو ہماری باری آ جاتی تھی، باجی نے پڑھنا، باجی کے بعد ہم لوگوں نے لے کر بیٹھ جانا۔ تو اس اخبار میں خبریں ہوتی تھی، آج فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں جگہ پر چوری ہو گئی، بینک لوٹ لیا، یا بہت زیادہ ہوتا تھا تو کسی کا قتل وغیرہ بتا دیتے تھے کہ یہ فلاں جگہ قتل ہو گیا جیسے۔ تو ہم لوگ اس چیز سے بھی اتنی ٹینشن لیتے تھے، اور امی اکثر کہتی تھی منو نہ سنایا کرو خبراں، منو تے پریشانی لگ جاتی ہے۔ تو وہ ایسی خبریں جو تھی وہ ہمارے لیے اتنی پریشانی کی باعث ہوتی تھی کہ ہم لوگ لاسٹ والا پیج جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اس میں ہوتی تھی کون سے سینمے میں کون سی فلم لگنی ہے، یا الحمرہ میں کون سا ڈرامہ ہے، یا کس کا انٹرویو چھوٹا سا، وہ پڑھ لیا کرتے تھے تو اپنا دل بہلا لیا کرتے تھے۔ لیکن اب اس دور میں استغفار، آج میں نے 3 سال کی بچی کا جب یوٹیوب پر دیکھا، 3 سال کی بچی کا ریپ ہوا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میرا اتنا دل پریشان ہے، نہ مجھے نیند آ رہی ہے، نہ میرے دماغ میں سے وہ بات نکل رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جب ہم لوگ یوٹیوب کھولتے ہیں یا فیس بک دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف یہی خبریں ملتی ہیں، 3 سال کی بچی کا ریپ ہو گیا، 10 سال کے بچے کا ریپ ہو گیا، 3 بچوں کی ماں کا ریپ ہو گیا، اجتماعی ریپ ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ خدا را ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ پتہ، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں اتنی پریشان ہو جاتی ہوں یہ سوچ کر کہ ہم لوگوں کو تو کبھی اس بات کا علم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں۔ آج جب میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے اور وہ یوٹیوب کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں بچے کو پتہ چل گیا ہے، یہ کیا سلسلہ ہے۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ کام زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ہم نے بچوں کو موبائل دے دیے ہیں اور مائیں غافل ہو گئی ہیں۔ اب یقین جانے میری نواسیاں ہیں یا میرے اور بچے ہیں رشتہ داروں کے، تو مائیں خوش ہو جاتی ہیں کہ انہیں ہم نے موبائل دے دیا، تو وہ بیٹھ کر دیکھتے رہیں، کارٹون دیکھ لیں، یہ سب ظاہر کارٹون دیکھیں گے یا اپنے کوئی ایسے ہی دوسرے پروگرام دیکھیں گے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے کہیں یوٹیوب میں کہیں بھی کلک کر سکتے ہیں، اور یہ ویڈیو جو اتنی وائرل ہو رہی ہیں اور اس طرح عجیب قسم کی ہو رہی ہیں جو ہم لوگ بڑے دیکھ کر تو برداشت نہیں کر سکتے۔ جو چھوٹے ہیں، چھوٹوں کے کچے ذہن ہیں، وہ کیسے برداشت کرتے ہوں گے یا کیسے ان چیزوں کو دیکھتے ہوں گے، ان چیزوں کو فیس کرتے ہوں گے۔ 12 سال کا، 14 سال کا بچہ یا 10 سال کا بچہ جب ایسی چیزیں دیکھے گا تو پلیز آپ میری ہیلپ کریں، مجھے بتائیے گا کہ وہ کیا سوچتا ہوگا، کتنا وہ اپنے آپ کو بچاتا ہوگا، کتنا وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھ سکتا ہے ان باتوں سے۔ ہم لوگوں اسی لیے شاید یہ اتنا وائرل ہو رہی ہیں یہ والی ویڈیوز، ہم لوگ فوراً نیٹ پر چڑھا دیتے ہیں
تو اتنی وائرل ہونے کی وجہ ہمیں کہاں انصاف مل رہا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں ہم لوگ جب یہ نیٹ پہ چڑھاتے ہیں تو یہ ہمیں انصاف ملتا ہے یا ان کو انصاف ملتا ہے؟ ان کو کسی قسم کا کوئی انصاف نہیں ملتا، نہ عدالت کے تھرو، نہ ہی کوئی ایسے ہم لوگوں کو ویڈیو چڑھا کر کچھ بھی، کسی کو انصاف نہیں ملتا. بجائے میں تو یہ کہتی ہوں ذلت ہی ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے. اور پھر جو دیکھتے ہیں، جو بڑے تو دیکھ کر چلیں کسی سینس میں لیتے ہوں گے، بچے جو دیکھتے ہیں، بچوں کے جو سامنے سے گزرتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہوگا؟ میں تو کہتی ہوں شاید اسی وجہ سے یہ زیادہ سلسلہ چل پڑا ہے اور زیادہ عام ہو گیا. خدا را اپنے آپ کو راستے پر لائیں پلیز. کچھ اس کا حل نکالیں. اس کو جس کے پاس یہ ویڈیو آتی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو اسے اتنا وائرل نہ کریں. اب میڈیا کو دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو ہر بندہ اس بندے کے پاس جب جاتا ہے تو وہ جو انٹرویو دینے والا ہوتا ہے وہی تنگ آ جاتا ہے. وہ ایک پب جی والا کیس آیا ہوا تھا جس نے اپنی فیملی پوری کو تباہ کر دیا، مار دیا. تو اس کے پاس وہ انسان تھک گیا اور اس نے کہا جاؤ میں نہیں تھوڑے سوالوں کا جواب دینا. یعنی کہ ہم لوگ کیا کر سکے؟ اسے سزا تو قانون نے دینی ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف اس کو سامنے لائے اور اتنا لائے کہ ہم لوگوں کو خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ اب اس کا کیا کرنا ہے. ہم لوگ تو ویسے ہی ذہنی طور پر اس دور کے لوگ اتنی ٹینشنوں میں ہیں، اتنی پریشانیوں میں ہیں، اتنی الجھنوں میں ہیں، تو اوپر سے یہ دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے اس معاملے میں. پلیز آپ مجھے ضرور بتائیے گا. میں بہت اپنے دماغ میں اس چیز کو لے کر تو پریشان ہوں. آپ بھی مجھے بتائیے گا اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں ہم سب کو رکھے. آج میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم رو رو کر گڑ گڑا کر اس بات کی دعا مانگیں اور توبہ استغفار کریں. شاید اللہ ہماری بات کو سن لے، میری کو نہ سنے، آپ کی کسی کی سن لے. مولا اپنی رحمتوں میں ہمیں لے لے. آپ سب میرے ساتھ درود پاک پڑھیے گا اور پلیز اس درود پاک کو ہم لوگ جب اتنا سارا اکٹھا سب پڑھیں گے، اتنا درود پاک ہو جائے گا تو اس بات پر ہم لوگ وہ درود پاک ثواب پہنچائیں گے، ثواب کے لیے بولیں گے مالک ہمیں اس چیز سے بچا لے. اس کا صالح ثواب اس چیز کو ہم پہنچاتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے بچا لے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اے اللہ کے پیارے رسول، اپنے حبیب کے صدقے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس درود پاک کی زیر زبر شادمت کے صدقے میں یا اللہ ہماری ان مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اس درود پاک کے صدقے میں ہماری بچیوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر گھر کی حفاظت فرما. آمین ثم آمین.